لیے کیا مشکل ہے یہ پہاڑ؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا ہے، اس کے اوپر سارے سمندر ڈال دو، ایک قطرہ نیچے نہ گرے، ایک قطرہ نیچے نہ گرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کس گناہ کی سزا ہے اس کا سر پھوڑ رہے ہیں؟ اتنا وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے، سر صحیح ہو جاتا ہے، وہ مارتا رہے گا اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا آپ آگے چلو آگے۔ مجھے آگے لے کر گئے تو دکھایا ایک بڑا تنور ہے، تنور اوپر سے جو ہے وہ سکڑا ہے، نیچے سے بڑا گہرا، اس میں عورت بھی مرد بھی بغیر کپڑے کے، آگ جلی ہوئی ہے، عورت اور مرد بغیر کپڑے کے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، عورت بھی نہیں نکل سکتی، مرد بھی نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ آپ آگے چلو، مجھ سے کہا کہ آپ آگے چلو، تو میں نے دیکھا کہ ایک پانی ہے، اس میں ایک آدمی گھرا ہوا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ آپ آگے چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آگے لے گئے، مجھے دکھایا دیکھو یہ باغ ہے، خوبصورت باغ، بڑے چنگے مکان، بہت عمدہ محل، بڑی چنگی نہریں۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرمایا آپ آگے چلو آگے۔ مجھے آگے لے کے گئے، دکھایا ایک شاندار باغ، اوپر دیکھو اوپر بہت شاندار، پہلے سے بہت اچھا، پہلے والے سے بہت چنگا، بہت چنگا، بہت بڑھیا۔ میں نے کہا یہ کس کو ملے گا، کس کا ہے؟ مجھ سے بتایا آپ آگے چلو آگے۔ میں آگے گیا، مجھے اس سے بھی اونچا دکھایا، بہت شاندار باغ، دونوں سے اچھا، دونوں سے اچھا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا یہ آپ کا ہے۔ جیسے ہی مجھے پتہ لگا یہ میرا ہے، میں دوڑنے لگا، تیز چلنے لگا، اس میں جانے لگا، تو فرشتوں نے کہا ابھی نہیں جا سکتے، وقت نہیں آیا، ابھی واپس آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا تم مجھ کو رات بھر لیے پھرے ہو، یہ تو بتا دو یہ کیا قصہ ہے، کیا واقعہ ہے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ خواب نہیں دیکھ رہے آپ، تو سچ مچ میں دیکھ رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں، کیا ہے؟ کہنے لگے میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہیں، اور اللہ نے آپ کو جنت و دوزخ کی سزائیں دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ پہلا آدمی جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا، وہ عورت وہ ہے، وہ مرد وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور بھول گیا، پڑھنا چھوڑ دیا، اس کی سزا ہے یہ۔ چوں چوں کر رہے ہو، تم میں بیٹھے ہیں بہت سارے ایسے، ماں باپ نے قرآن پڑھایا، ماں باپ نے قرآن پڑھایا، لیکن قرآن پڑھ کے ہی نہیں دیکھتا، اسی میں لگا رہتا، یہ ورقے پلٹتا، پٹھے سیدھے کرتا رہتا، بس یہ ہے اس کا کام۔ ننگی لڑکی دیکھتا ہے، جھوٹ سے باتیں دیکھتا ہے، اسی سے من نہیں بھرتا، اسی کا غلام بنا ہوا ہے۔ بچوں کی پڑھائی ختم، عورتوں کی زندگی برباد، مردوں کی جوانی خراب، اسی کے چکر میں۔ یوں کہیں یہ اس عورت کی، اس مرد کی سزا ہے جو قرآن پڑھ کر بھول جائے۔ ہمارے گھروں میں، تمہارے گھروں میں کتنی بچی ایسی ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ کیونکہ جو آدمی 6 مہینے میں قرآن کو ختم نہ کرے، اس نے قرآن کا حق مار لیا، حق۔ کوئی آدمی کسی کا حق کھا جائے کتنی بری بات ہے، ہم قرآن کا حق کھا رہے ہیں۔
قرآن کا حق ہے 6 مہینے میں کم سے کم اس کو ایک دفعہ پورا پڑھو، یہ کم سے کم ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، ان کو اللہ نے ایک کتاب دی تھی آسمان سے، زبور، 150 سورت تھی اس میں۔ اس 150 سورتوں کی سورت جو ہے زبور کو اتنی دیر میں پڑھ لیتے تھے داؤد علیہ السلام جتنی دیر میں سواری تیار کرواتے کہیں جانے کے لیے، پڑھ لیتے تھے روزانہ، بار بار پڑھتے تھے۔ مسلمان کے تو 114 سورتوں کی قرآن ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ بہت جماعت والوں کی تو 114 بھی نہیں، 10 سورت ہے۔ جماعت والوں کو تو 10 سورت ملی ہے، یہ تو 10 میں 20 سال مکا دیتے ہیں۔ 30 سال سے چلے میں لگے، جماعت میں لگے، سورتیں کنی انہوں نے کل 20 30 15 12۔ جماعت والوں کی جو قرآن ہے نا اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ کسی کو اٹھا کے دیکھ لو، ابھی کھڑا کر لو، کنی سورت یاد ہے؟ 20 30، اس سے آگے نہیں جا سکتا وہ، 20 30 میں گھومتا رہتا ہے۔ کیوں؟ یاد کرتا ہی نہیں۔ سہارنپور کے لوگ ہوں گے، یہاں بہار کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی جماعتوں جب جاتے 20 سورت 10 سورت بس۔ کیونکہ قرآن کو نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کون لوگ تھے؟ وہ تندور والا کیا قصہ بتایا؟ وہ عورت ہے، مرد ہیں جو حرام کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کی سزا ہے، یہ چھوٹ نہیں ہے جو چاہو کر لو۔ حرام کام کرنے کی سزا تنور میں جلنے کی ہے۔ عورت بھی اور مرد بھی اس تنور میں جلنے کا وقت آ رہا ہے۔ کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ پانی میں گھرا ہوا بندہ، کیونکہ یہ سود خور ہے، سود خور، سود کھاتا تھا اور سود لیتا تھا۔ لینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ دینا بھی اتنا ہی حرام، لینا بھی اتنا ہی بڑا حرام، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ سود خور کی ادنا مقدار اگر ماہ سے 70 مرتبہ حرام کام کرے، اس سے زیادہ برا ہے 2 پیسے کی جو ہے سود کی کمائی۔ 2 پیسے کی 70 مرتبہ ماں سے برا کام کرے سود خور۔ سود خور یوں سوچتے ہیں ہم نے 100 روپے پہ 20 روپے بڑھا لیے۔ حدیث میں آتا ہے یربی الصدقات ویمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ بڑھتا ہے اور زکوٰۃ بڑھاتی ہے اور سود گھٹاتا ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ پہلا باب کس کا تھا؟ فرمایا اس میں جائیں گے عام مسلمان جو ایمان بچا کے جائیں، کلمہ بچا کے جائیں، ایمان بچا کے جائیں، مرتے ہی ایسے باغ میں آئیں گے وہ۔ پھر پوچھا یہ دوسرا باغ کس کا تھا؟ یہ ہے شہیدوں کا باغ، جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں، ڈوب کے مر جائیں، جل کر مر جائیں، یا اپنے مال کی حفاظت میں مر جائیں، یا دشمن ان کو مار دیں، یا دیوار کے نیچے دب کے مر جائیں، پیٹ کی بیماری میں مر جائیں، عورت بچہ ہونے میں مر جائے، ایسے لوگوں کو یہ درجہ ملے گا۔ ایسی شہیدوں کی جنت ہے۔ یہ شہیدوں کی جنت عام مسلمانوں سے بہت اونچی، 100 شہیدوں کے درجے ہیں، اور ہر درجے کا فاصلہ آسمان زمین کے بیچ میں جتنا گیپ ہے، یہ فاصلہ ہے، ہر ایک کے فاصلہ اتنا۔ فرماؤ تیسری وہ تو آپ کی ہے، وقت پر جائیں گے۔ حضرت عمر سے کہنے لگے اللہ کے نبی ایک دن، اے عمر
تیری جنت میں نے دیکھی تھی، تیری ایک حور وضو کر رہی تھی، میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا تھا لیکن تیری شرم حیا کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ عمر تیری حور وضو کر رہی تھی، میں اس کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں شرم تیری حیا کی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے آپ سے کیا حیا؟ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، لمبی تقریر کر لو چھوٹی کر لو، سچی بات تو یہ ہے نیکی اور برائی کرنے کا موقع ہے۔ ایک حدیث میں ابھی آ رہا، تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھا کہ ایک آدمی سے یوں کہیں گے اللہ پاک کہ تجھے اب ہم سونا دے دیں زمین بھر، تو اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ سونا خرچ کر دے گا کہ نہیں؟ کہا جی ہاں خرچ کر دوں گا، اللہ سے بولے گا۔ اللہ سے ہر ایک آدمی کی بات ہوگی، اللہ سے ہر ایک کی بات ہوگی، خدا کے اور خدا کے بندے کے بیچ میں کوئی ہوگا نہیں، بیچ میں براہ راست بات ہوگی۔ یوں بتا تو سارا سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہے زمین بھر، اور تو اس کا دگنا بھی دینے کے لیے تیار ہے، ہم نے تجھ کو اس سے اچھا موقع دیا تھا تو تو کلمہ پڑھ لیتا، کتنا اچھا تھا، چنگا تھا، کلمہ پڑھ لیتا۔ آج تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں جیسا کام کریں گے، جیسا عمل کریں گے، ویسا نتیجہ نکلتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ عمل کرنے کا میدان ہے اور قیامت میں جزا اور سزا کا عمل کا وقت ہے۔ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ کہنے لگے آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچائیں گے آپ جو نبی ہیں، آپ کے چچا ابو طالب کو آپ کے ایمان سے کیا فائدہ؟ یوں فرمائیں گے اللہ کے نبی، میرے چچا ابو طالب کو میری وجہ سے جہنم کے اوپر کے درجے میں رکھیں گے اور جوتیوں میں آگ جو ہے آگ کی جوتی پہنائیں گے، جس سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چائے کی کیتلی، جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ان کا دماغ اس طرح کھولے گا اس جوتی کی آگ سے۔ جہنم کے اندر 7 درجے ہیں، اوپر نیچے، کیونکہ میری وجہ سے ابو طالب کو اوپر کے حصے میں رکھیں گے جہاں نافرمان مسلمان ہوتے ہیں، دوسرے درجے میں ہوتے ہیں عیسائی، تیسرے درجے میں ہوتے ہیں یہودی، چوتھے میں ہوتے ہیں یہ آگ پرست، اور سب سے نیچے ہوتے ہیں منافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دوگلے، ابھی بھی دوگلے ہیں نا، ادھر کی یہاں ادھر کی وہاں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ منافق مر گئے؟ منافق کی نسل چلی ہوئی ہے، ہر گھر میں منافق ہوتے ہیں، کوئی گھر ایسا ملتا ہے جس میں نہ ہو، دوگلی بات کرتے ہیں، یہاں آئیں گے تو یہاں کسی بات کریں گے۔ ایسے لوگوں کے 2 منہ ہوں گے قیامت میں، جو بہت چالاک بن رہے ہیں نا، یہاں آتے تو یہاں کسی بات کرتے ہیں، ہر پارٹی کو خوش رکھتے ہیں، الیکشن میں ہر پارٹی کا جی رکھتے ہیں، لڑائی کے موقع پر دونوں کا ساتھ دیتے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا آدمی ہوں، وہاں جاتا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ دیکھو مکہ، 2 منہ ہیں اس کے، کیونکہ ایسے لوگوں کی قیامت میں 2 منہ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، جیسا عمل کرو گے نتیجہ ویسا ہے۔ سارے اجتماع کا خلاصہ، سارے نبیوں کا خلاصہ، ساری قرآن حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اپنی زندگی بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرو۔ اس لیے چلے ملے جا رہے ہیں، اس لیے جوڑ کر رہے ہیں، اس لیے اجتماع کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو جماعت میں بھیج رہے ہیں۔ پاگل نہیں ہو گیا کوئی بلا وجہ آپ کو 120 دن جماعت میں بھیج رہے ہیں، چک چک کے بلا کے آپ کو لا رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، میری مثال تو ایسی ہے جیسے کہیں آگ لگ رہی ہو،
میں لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، پھینک رہا ہوں تاکہ لوگ جلے نہیں۔ یہ گشتوں کی محنت نہیں ہے، یہ تشکیلوں کی محنت نہیں ہے، ایک ایک آدمی کو جہنم سے نکالنے کی محنت ہے، ایک ایک آدمی کو جہنم سے نکالنے کی محنت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دعوت کی پاکیزہ مبارک محنت کے ذریعے گھر گھر، بندے بندے سے، ایک ایک آدمی سے اس کی چاہت ہے، اس کی کوشش ہے، زندگی بدل لے زندگی۔ دنیا نہیں تیرا ساتھ دے گی، جو بن جائے گا اس کی بن جائے گی، جو بگڑ جائے گا اس کا کوئی جگاڑی نہیں، ساتھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک نیکی ماں دینے کے لیے تیار نہیں، باپ دینے کے لیے تیار نہیں، بیوی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی کو ایک نیکی کی کمی ہوگی اور ایک آدمی کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی۔ یہ چکر کار کے گیڑے مار کے تھک جائے گا، گیڑے مار مار کے تھک جائے گا، چکر لگا کے تھک جائے گا، اس کو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بندہ اس کو ٹکرائے گا جس کے پاس ایک نیکی ہوگی، وہ کہے گا بھئی کی بات ہے کہ جی وہ ایک نیکی کم ہے، لے جا، میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، خدا میرا بھی مالک ہے تیرا بھی مالک ہے، جا تو جا۔ اللہ کو سب معلوم رہتا ہے ہماری 20ویں نسل میں کون بچہ آئے گا، کون بچی آئے گی، کیا اس کا نام رکھا جائے گا، کتنے دن رہے گی، خدا کو معلوم، تمہیں معلوم نہیں۔ تم سے پوچھو نا تمہارے 7ویں دادا کا نام کیا ہے، تیسرے کا ہی نہیں بتا پاؤ گے۔ اللہ کو یہ معلوم ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے دادا کتنے ہیں، سب بتا دیں گے اللہ پاک۔ تو اللہ پاک ہے، کالی چینٹی کالے پہاڑ پر چلے، کالی رات میں اللہ کو نظر آتی ہے۔ تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں پرسوں امام صاحب نے عشاء کی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، وہ بھی یاد نہیں، چیتا نہیں ہے، میرے دھیان نہیں ہے۔ تم تو بھول جاتے ہو، اللہ نہیں بھولتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھا ہے کتاب میں، حدیث کی بڑی کتاب میں، کہ قیامت میں لوگ پانی میں اتنے پریشان ہو جائیں گے، 70 ہاتھ اپنے پانی کے پسینے میں پریشان ہوں گے، کوئی ناف تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کان تک، کوئی منہ تک پانی میں پریشان ہوں گے۔ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، حساب کو شروع نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہوں گے۔ جان بچانے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم صاحب آپ سارے نبیوں کے باپ ہیں، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا آپ کو، اور اللہ نے روح ڈالی آپ کے اندر خود، اور سارے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، اور شیطان نے نہیں کیا تو وہ مردود ہو گیا۔ آپ خدا کی جناب میں، خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو۔ سننے کی بات ہے تو حضرت آدم علیہ السلام یوں کہیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا منہ نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ کیا غلطی ہو گئی؟ وہ انار کا دانہ، گیہوں کا دانہ، کھجور کا دانہ میں نے کھا لیا، 40 سال رو گئے، ساری دنیا کا رونا ایک طرف، آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف، پھر بھی یوں کہہ رہے ہیں میرا منہ نہیں۔ یہاں پوری زندگی زنا کرنے والا، پوری زندگی گندے کام کرنے والا 4 مہینے لگاتے سمجھتا ہے کہ وہ جنتی انسان بن گیا۔ 3 حج کر لے، کیا سمجھتا ہے؟ 3 حج کرنے کے بعد کیا سمجھتا ہے؟ 3 عمرے کرنے کے بعد کیا سمجھتا ہے؟ دیکھ لو، تم رات دن دیکھتے رہتے ہو۔ حدیث میں آتا حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ سارے کے سارے آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے
آپ خدا سے دعا کرو، آپ آدم ثانی ہو، آپ کے 3 بیٹوں سے پوری دنیا حام سام یافس سے آباد ہے، آپ خدا سے کہو۔ کیا کہیں گے؟ میں نہیں کہہ سکتا، یہ 12واں پارہ پڑھ کے دیکھ لو، اس میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ میرے اس اولاد کو، کنعان کو جہنم سے بچا لیجئے۔ اللہ پاک کہیں گے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لایا، اس کو ہم نہیں بچا سکتے، اور تم ایسی بات مت کہا کرو جو تمہیں معلوم نہ ہوا کرے۔ اللہ نے ڈانٹ بھی دیا اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی۔ یہ 12واں پارہ پڑھ کے دیکھو، تم تو اخبار پڑھتے ہو، گندے گندے موبائل کے جو ہے پیغامات پڑھتے ہو۔ یوں کہ حضرت نوح علیہ السلام عذر کر دیں گے۔ ایک مرتبہ نوح علیہ السلام جا رہے تھے، کتا بھی ساتھ جا رہا تھا، کوئی کتا، حضرت نوح علیہ السلام کے کپڑے کے کتے سے لگنے کا ڈر ہو گیا کہ میرے کپڑے کتے سے لگ جائیں گے، گھن آئی، کتے کو دیکھ کر گھن آئی، تو نوح علیہ السلام کو بڑی نفرت ہوئی، گھن ہوئی، تو خدا نے کتے کو زبان دے دی بولنے والی۔ تجھ کو نبی، مجھ کو کتا خدا نے بنایا، اتنا کیوں چڑھتا ہے؟ ان کا نام تھا، تاریخ میں لکھا ہے عبد الغفار۔ نوح علیہ السلام نام نہیں ہے ان کا، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الغفار۔ یوں کہ وہ شیطان، وہ کتے نے جب یہ جملہ بولا تو اتنا روئے، اتنا روئے، رونے کی وجہ سے نام پڑ گیا نوح۔ نوح کہتے ہیں رونے والے کو، نوحہ، بہت زیادہ رونے والا بندہ۔ نام لوگ بھول گئے عبد الغفار، نوح کہنے لگے رونے والا بندہ۔ اتنا رونے والا آدمی خدا کے سامنے رو بھی چکے، معافی مانگ چکے، سفارش نہیں کر پائیں گے کہ میں تو ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، اس وجہ سے میرا منہ نہیں ہے۔ کیونکہ تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ خلیل اللہ ہیں، لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، 175 سال کی عمر کے نبی کے پاس آئیں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے آپ سفارش کرو، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کا باپ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے 3 جھوٹ ہو گئے، 3 باتیں ایسی ہو گئی جن میں جھوٹ کی بو ہے، جھوٹ کا خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، ہماری قوم ستاروں کو پوجتی تھی، پڑھ کے دیکھو یہ 17واں پارہ، مجھ سے کہہ رہے تھے تم چلو ہمارے ساتھ، عید کا دن ہے، میں نے ستارے دیکھے، اور ستارے دیکھنے کے بعد کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ قوم چلی گئی عید منانے کے لیے، تہوار تھا ان کا۔ اس کے بعد آئے تو بتوں کے پاس چھوڑ گئے وہ مٹھائی، حلوے، کھانے کی چیزیں۔ میں گیا، میں نے سب کی ناک کان کاٹ دی اور کلہاڑی لٹکا دی بڑے کے گلے میں۔ آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کس نے کیا یہ؟ کہ ابراہیم نام کا ایک آدمی ہے، وہ برائی کرتا ہے، اس نے کیا۔ لوگ پکڑ کے لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بہت لمبا واقعہ، یہ 17واں پارہ آپ پڑھو گے تو پتہ لگے گا آپ کو۔ آپ تو اخبار پڑھتے ہیں، قرآن تو پڑھتے نہیں۔ بلا کے لائے، پوچھا تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بل فعل کبیرہم، یہ بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ کہنے لگے ابراہیم تجھے معلوم ہے بولتے نہیں ہیں، کہ بولتے نہیں تو پھر کیوں عبادت کرتے ہو ان کی؟ جب یہ بولتے نہیں کیوں پوجا کرتے ہو ان کی؟ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، لوگوں نے کہا آگ لگاؤ، آگ میں جلاؤ اس کو۔ آگ جلائی 1 مہینے تک، بڑی لمبی آگ۔ اب ڈالیں کیسے؟
وہ لمبا قصہ ہے. تو حضرت ابراہیم کہیں گے میں نے 2 جھوٹ بول دیے جن میں سچائی کا خطرہ ہے، جھوٹ کا بھی مہک ہے. بیمار بتا دیا، بڑے کو بتا دیا. تیسری بات یہ ہے میں ایک بادشاہ سے گزر رہا تھا، وہ ظالم بادشاہ عورت کو پکڑ کر لٹو ہو جاتا اور پاگل ہو جاتا، برا کام کرتا. تو میری سارا چچزاد بہن تھی، چچزاد بہن ہاران اکبر کی لڑکی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچزاد بہن یوسف علیہ السلام کی پردادی ہے، بہت خوبصورت. میں نے یوں کہہ دیا، تو یوں کہہ دینا میں ان کی بہن ہوں. بیوی مت بتانا. بیوی کہنے کے بعد یہ گندا کام کرتا ہے، بہن کہنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کا مزاج تھا. حضرت سارا نے کہا، مانا نہیں وہ بدماش، وہ بادشاہ نہیں مانا، بلکہ زیادتی کرنی چاہیے، اپنی منشا پوری کرنی چاہیے. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. کیونکہ ہاتھ سوکھ گیا اس کا، لکھوا مار گیا اس کو. آپ یہ 18واں پارہ پڑھ کے دیکھو، اس میں لکھی ہے گندے لوگوں کو گندی عورت ملیں گی، گندے عورتوں کو گندے مرد ملیں گے، پاک لوگوں کو پاک عورت ملیں گی، پاک مردوں کو پاک عورت، پاک عورتوں کو پاک مرد. یہ قرآن کا ترجمہ ہے، جو تم میں پڑھے لکھے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا. یوں کہتے ہیں اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا، معافی مانگی، اب نہیں کروں گا. 3 دفعہ ایسے ہی کیا، ہاتھ سوکھتا رہا، یہ معافی مانگتا رہا. تنگ آنے کے بعد کہنے لگا یہ خبیث بادشاہ، یہ ہاجرہ ہے نا، ہاجرہ یہ بھی ایسی ہے، اس کو لے جاؤ. یہ وہ میں یوں کہ جو پاک دامن بنتا ہے اللہ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں. یہ ہاجرہ حضرت سارا کو دے دی اس بادشاہ نے جس سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یوں کہیں یہ 3 باتیں مجھ سے ہو گئی. میری بیوی کو میں نے بہن بتا دیا، میں بیمار نہیں تھا، میں نے بیمار کہہ دیے. 3 باتیں ہو گئی، صاف صاف لکھا، ابھی پہ پڑھ گیا تھوڑی دیر پہلے. دونوں باتیں سچی ہیں لیکن رخ ایسا ہے کہ جھوٹ کا وہم ہے. دونوں باتیں ترجمے میں آ رہی ہیں. میں نہیں سفارش کر سکتا. تم لوگ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کریں گے سفارش کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں. لوگ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست لگائیں گے آپ اللہ سے بات کرو، حساب شروع ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں نے ایک آدمی مار دیا، ارادہ نہیں تھا مارنے کا. فرعون کی قوم کا ایک آدمی ایک اسرائیلی آدمی پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ یہ وزن اٹھا، یہ لکڑی اٹھا، فرعون کے گھر پہنچا. اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے ایسے ہی جو ہے اس کو سمجھایا، وہ مانا نہیں. تو وہ کہنے لگا تیرے اوپر رکھوں گا، اگر تو نہیں مانے گا تو تیرے اوپر رکھوں گا، تو اس کی حمایت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی ایک چانٹا مار دیا، وہ مر گیا. تو جس ملک موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایک چانٹا لگ گیا ملک الموت کو، ان کی آنکھ خراب ہو جائے. یہ تو آدمی ہے، آدمی کا کیا ماجنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 جنتی آدمیوں کی طاقت رکھتے تھے اور ایک جنتی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک جنتی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 4000 آدمیوں کی طاقت تھی. 4000. یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں نے ایک آدمی کے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن میرے ہاتھ سے وہ مر گیا. لمبا قصہ. تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کریں گے سفارش. کیوں؟ ان کو اللہ نے پھونک سے بنایا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے.
لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے درخواست کریں گے آپ چلو اللہ سے ہماری سفارش کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ عبدت میری عبادت کی گئی ہے، مجھے خدا مانا گیا، میرے باپ میری ماں کو اور مجھ کو اور جو ہے خدا کو، تینوں کو ساجی کر لیا۔ یہ اسرائیلی لوگ، عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اور مریم اور خدا تین مل کر خدائی چلا رہے ہیں، اس لیے میں نہیں کر سکتا۔ لمبی بات ہے، پڑھ کے دیکھنا ہے، 7واں پارہ پڑھ کے دیکھو، جب دیکھو گے تو پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، تم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ نئی نئی باتیں کہاں سے بتا دی۔ پڑھ کے دیکھ لو، سارا قرآن کے حوالے دے رہا ہوں میں تو۔ یوں کہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صرف اور صرف وہ سفارش کر سکتے ہیں، حضور کے علاوہ کوئی سفارش اللہ کے آگے نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے درخواست لگائیں گے، میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے 1 ہفتے کا سجدہ کریں گے اللہ کے نبی، 1 ہفتے میں 1 ہفتے کا سجدہ کریں گے اللہ کے نبی پر، اللہ کو رحم آئے گا اور یوں فرمائیں گے ارفع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اٹھاؤ، جو سوال کرو گے پورا ہوگا۔ یوں کہیں اللہ کے نبی فرمائیں گے تو اللہ پاک سے حساب شروع کر دے گا۔ کسی کی ہمت نہیں ہے، یہ ساری حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ جب حساب شروع ہوگا، آسان کام نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، پرسرات بھی برحق ہے، اور جنت بھی حق ہے، اور جنتی بھی حق پر ہیں۔ آج تو گول مول کھاتا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا۔ میرے بزرگوں، حدیث میں آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہ سب باتیں ایسی یاد آ رہی ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے حدیث میں آ رہا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی جی، 2 عورت آئی یہودی 2 بڑھیا عورتیں آئی میرے پاس، اور وہ کہنے لگی مسلمان انسان کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان کی بات کو سچا نہیں مانا، لیکن وہ بڑھیا عورتیں توریت پڑھی ہوئی ہیں، یہودی عورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آئے، میں نے کہا اللہ کے نبی جی، یہ مدینے کی 2 بڑھیا عورت میرے پاس آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سچ کہا، ہوگا قبر میں عذاب۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، عورت ہو یا مرد، انسانوں کے اور جنات کے علاوہ سب کو سنائی دیتا ہے قبر کا عذاب، ہر جانور کو، تمہاری بھینس کو، ہماری بکری کو، ہمارے اونٹ کو قبر کا عذاب نظر آتا ہے، انسانوں کو اور جنات کو نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ پھر یہ مردہ دفن کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے نظر نہیں آتا۔ یہ جانوروں کو نظر آتا ہے قبر کا عذاب۔ یوں کہتی ہیں حضرت عائشہ، اس دن کے بعد سے اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ عذاب برحق ہے، ہم قبر کو بھولے ہوئے، قبر ہم کو بھولے ہوئے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، روزانہ قبر یوں کہتی ہے میں کوٹھری اندھیرے کی ہوں، سامان اندھیرے کا ہے۔ آدمی موت کو بھولے ہوئے ہوتا ہے، موت قبر کو بھولے ہوئے نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا ملک الموت سے، ارے ملک الموت تم خبر کر کے تو آیا کرو۔ کہنے لگا تیری آنکھوں سے کم دیکھنا، تیرے گھٹنوں میں درد ہونا، تیرے کالے بالوں کا سفید ہونا،
تیرے کن کم سنائی دینا، یہ سب میری تو نشانی ہے، یہ سب میری تو نشانی ہے۔ ایک بادشاہ کو موت آنے لگی، ملک الموت انسان کی شکل میں آئے تو کہتا ہے ارے کہاں مر گئے چوکیدار، یہ سارے دربان کہاں مر گئے؟ تو ملک الموت نے کہا ہمیں دربان نہیں روک سکتے، ہمیں چوکیدار نہیں روک سکتے، ہمیں فوج نہیں روک سکتی، ہم تو ہر جگہ آ جائیں گے۔ میرے بزرگوں، موت سے کوئی چارہ نہیں ہے، موت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، آخر رہے گی آخر۔ کون ہے؟ کہاں گئے دادا جی؟ کہاں گئے نانا جی؟ کہاں گئے دادا جی کے دادا جی؟ کہاں گئے نانا جی کے نانا جی؟ کھا گئی مٹی سب کو، کھائے گی تجھ کو بھی مجھ کو بھی۔ اس لیے آخرت کی سمجھداری ہے۔ حدیث ماتا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، پار کر کے دوست سے مل جائے گا۔ یوں کہیں اللہ کے نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے سینے کے اوپر اللہ کے نبی کی جان نکلی ہے، میری گود میں۔ اللہ کے نبی مجھے زندگی میں بتاتے تھے ہر نبی کو جنت اور دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور ہر نبی کو خدا جب بلاتے ہیں تو جنت کا منظر دکھاتے ہیں اور پھر یوں پوچھتے ہیں یہاں رہنا ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے؟ نبی پھر دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، پھر جانا چاہتے۔ عائشہ نبیوں کو جو ہے اللہ آخرت کی بات سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور پھر وہ جانے کو پسند کرتے، رہنے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے نبی بیمار تو چل ہی رہے تھے، اللہ کے نبی نے چھت دیکھی، اور چھت دیکھنے کے بعد فرمانے لگے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی تھی اب نبی جی دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ کی زبان کا یہ آخری جملہ تھا۔ آدمی تو شادی کے جوڑے بنوا رہا ہے، شادی کے جوڑے سلوا رہا ہے، کفن تیرا بازار میں آ چکا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے تھے آدمی کو بخار آتا ہے وہ گھر والوں میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، اس کی جوتی کا تسمہ جتنا قریب ہے اس سے زیادہ قریب موت ہے۔